وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب آپ کا بھی، اور تمام جتنے بھی ہمارے دوست احباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، بالخصوص سردار یعقوب صاحب آپ کا اور راج صاحب آپ کا۔ راج صاحب کو ہم سینٹ میں بڑا مس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو آٹے میں نمک کی برابر ہیں، لیکن واقعی اگر آٹے میں نمک نہ ہو تو اس کا ذائقہ نہیں رہتا۔ اینڈ وی ریئلی نیڈ پارلیمنٹیرینز لائک راجہ صاحب بیک ان دا پارلیمنٹ۔ آج کشمیر کے حوالے سے ایک انتہائی اہم دن ہے۔ کچھ دوستوں کی میں نے گفتگو سنی، میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا میں لیٹ آیا، لیکن میں کشمیر ہی کے حوالے سے ہمارے راجہ نجابت صاحب جو ہیں وہ کوئی انٹرنیشنل کانفرنس کرا رہے تھے، اور اسی میں بزی تھا، انہی کے ساتھ تھا میں۔ تو یہ کووڈ کے دوران جہاں ہم سب کو بڑے بڑے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ایک آسانی نکالتا ہے، اور یہ جو کچھ ویبینارز کا ایک ٹرینڈ چلا ہے، تو یہ بھی ایک بہت زبردست ایک سچویشن، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دس از سارٹ آف اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دا کوز آف کشمیر، فار دا ریزن کہ ہم پہلے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے، اور اب کشمیر کاز کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کو دیکھیں، کشمیر کاز پہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کو کوئی حکومت تمغے نہیں دیتی، نہ کوئی ان کی سیاسی جماعتوں میں یا جس بھی فیکلٹیز ان کا تعلق ہے ان کو کوئی بڑے کوئی انعام و اکرام ملتے ہیں۔ یہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے جو اپنی اس دھرتی سے ہے، اور اس وجہ سے دنیا میں مختلف جگہوں پہ، پاکستان میں بالخصوص اور دنیا میں پاکستانی اور کشمیری اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ویبینارز کی وجہ سے آپ کو اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ کوئی پاکستانی یا کوئی کشمیری جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے، کینیڈا میں بیٹھ کے، کسی اور ملک میں بیٹھ کے، وہاں سے آپ کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے اور جوائنٹ ایک آواز اٹھتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست ایک اپرچونٹی ہے۔ ساتھ میں جب آپ فزیکلی آتے ہیں تو وہ تو ایک جوائنٹ میسج ہوتا ہے۔ آج یہاں پہ ہمارا بیٹھنا اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا کل کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ نہیں، کل تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم کیوں اکٹھے ہیں؟ ہم اکٹھے دو تین وجوہات کی وجہ سے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایسا کوئی ظلم ہوتا ہے اور دنیا کے آخری کونے میں ظلم کے خلاف ایک بھی آواز آئے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ مظلوم ہیں، اور آپ کے لیے دنیا کے کسی کونے میں 22 کروڑ تو ہم پاکستانی ہیں، 5 ارب سے زیادہ انسان بستے ہیں، 5 ارب میں سے ایک بھی بندہ اگر دنیا کے آخری کونے سے آپ کے لیے بات کرتا ہے، آپ کو طاقت ملتی ہے۔ یہ جس پہ تکلیف ہوتی ہے اس کو اس کا پتہ ہوتا ہے، جس کو تکلیف نہیں ہوتی اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 5 لاکھ بندہ نکلے گا تو بہت بڑی بات ہوگی، دنیا سنے گی، نہیں، ایک ون مین میٹرز۔ تو آج جو ہماری یہاں پہ بیٹھک ہے، ہم پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں، اسلام آباد کے دل میں پریس کلب میں بیٹھے ہیں، اور اس وقت سارے ہم خیال لوگ جو کشمیر سے جن کی محبت ہے، جن کا تعلق پاکستان کے کشمیر کے مختلف علاقوں سے ہے، جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، جو اس کشمیر کاز کے علاوہ کسی اور چیز پہ بیٹھے تو شاید ہم آپس میں بات نہ کر سکیں۔ شاید کچھ ایسی صورتحال ہے جیسے اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک ماحول ہے بھی کہ the space for argument is decreasing day by day، کہ ہم تو طلاق کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہم ایشوز کو علمی بنیاد پہ حل کرنے کی بجائے جو ہے ایک دوسرے کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے لگے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ کچھ ایسے ایشوز آج بھی موجود ہیں جس پہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، جس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین کوئی خاص نہیں ہوتا، اور کشمیر از ون آف دیٹ۔ میں ایک تو میں اس بات سے، اپنی بہن ہے ان کی میں نے باتیں اور سے سنی ہیں، ایک پچھلے پروگرام میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے موقع ملا، اور چونکہ خود کشمیری ہیں، ظاہر ہے کشمیر کی بیٹی ہیں، ان کی بات میں وہ درد بھی ہوتا ہے، لیکن میں ایک بات سے بصد احترام اختلاف رکھوں گا، اور وہ یہ ہے، جب سے پاکستان بنا ہے 19-20 کا تو فرق آ سکتا ہے۔ کشمیر کے ایشو پہ ریاست پاکستان، میں کسی حکومت کی نہیں بات کر رہا، ریاست پاکستان کی پالیسی کشمیر پہ 19-20 نہیں ہوئی۔
ہم آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں چھوڑ کے گئے تھے. ہاں اگر کسی ڈکٹیٹر نے آ کے کوئی بات کی ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں. بندوق کے زور پہ آنے والے کے رسپانسبل میں تو کم از کم نہیں ہوں, میں سیاسی کارکن ہوں. ہاں میں اس فوجی کو سلام پیش کرتا ہوں جو بارڈر پہ کھڑا ہو کے یہاں پہ سینے کے بیچ میں ماں کا اکلوتا بیٹا گولی کھاتا ہے. تبھی میں پاکستان کی نگری گھروں میں جاتا ہوں, جب کوئی پولیس والا ہو یا فوجی ہو جو پاکستان کے لیے گولی کھاتا ہے میں اس کے پیروں کی خاک ہوں. لیکن جتنے ہمارے سیاسی حکومتیں گزری ہیں, جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں, جو کوئی بھی سیاسی جماعت آئی ہے جس میں تھوڑی بھی پاکستان سے محبت ہے, کشمیر کی کاز سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا. جو پاکستانی کشمیر کے کاز سے 1 انچ نیچے ہٹے گا وہ جا کے اپنے خون کا ٹیسٹ کرائے کہ اس کا خون حلال کا ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ یہ بات صرف ایک بارڈر ڈسپیوٹ کی نہیں ہے, یہ صرف اس بات کی بھی بات نہیں ہے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہ چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کشمیر ہماری شہر ہے, اور مرتے تب ان کے الفاظ منہ پہ جو ہے کشمیر کے تھے. یہ ایک ہم پہ اسلامی فریضہ ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے, اگر ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے, اگر ہماری بات کہیں سنی جاتی ہے, میں فرض کریں کسی حکومت میں وزیر ہوں, میں فرض کریں کسی سابقہ حکومت کا کوئی پارلیمنٹیرین ہوں, میں قائد ایوان رہا ہوں جیسے راجہ صاحب ہیں, یعقوب صاحب ہیں, میں وزیر اعظم رہا ہوں, میں صدر رہا ہوں, میں اوپینین میکر ہوں, میں ویلاگر ہوں, میں اخبار میں لکھتا ہوں, میری بات 10 بندے سنتے ہیں. اگر میرا اوپینین جو ہے لوگوں تک پہنچتا ہے اور وہ اثر انداز ہوتا ہے نیشنلی یا انٹرنیشنلی, میں اگر کشمیر کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہوں تو مجھے اپنے ایمان پہ پھر شک کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی تھی انہوں نے کسی پاکستان کی یا ایران یا ترکستان کی بات نہیں کی تھی, انہوں نے امت مسلمہ کی بات کی تھی. اور صحیح بخاری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث منقول ہے جب انہوں نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک بدن کی طرح ہے, اور بدن کے ایک حصے میں جب تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. اور انہیں پھر اپنی انگلیاں مبارک اس طرح جو ہیں بھینچی, انہوں نے کہا ایک بدن کی طرح جو ہے مسلمان ہے. تو میں یہ سوال رکھتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہے اور وہ جو ہے سری نگر میں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور وہ یہاں پہ اسلام آباد یا لاہور یا مردان میں آرام سے خوشی سے رہ سکے؟ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پھر ہمیں اپنے ایمان پہ شک کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم بہت کمزور ہوں گے, ہمارے عمل بڑے کمزور ہوں گے, لیکن ایمان انشاءاللہ ہمارا سلامت ہے. اس وجہ سے کشمیر کاز پہ ہم ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے گا. لیکن میں ایک بات ہمیشہ کشمیر کے سیمینارز میں, کشمیر کے ایشوز پہ میں یہ بات ضرور کرتا ہوں. ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ سی بن گئی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کیا مسئلہ کشمیر بنا دیا ہے. مطلب ہم دل سے شاید یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اور تو دنیا میں سب کچھ ہوگا, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن اور اپنے دل سے پوچھنا چاہیے, کیا ہم دل سے سمجھتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہوگا؟ اگر ہم اپنے دل کو قائل کر سکے, یقین کریں انشاءاللہ کشمیر کے آزادی کے راستے اللہ تعالیٰ آج رات سے کھولنے شروع کرے گا. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح, اور اس کے بعد پھر اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پالیسیز میں جو ہے لانگ ٹرم میں ہمیں اسٹریٹجیکلی آگے جائیں, اور ہم اپنا ایک بالکل میں اس بات سے میں یہ جو تجویز یہاں پہ آئی میں اس کو آگے لے جاتا ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے, یہ میں نہیں کہتا کشمیریوں کے میسج کے کوئی ہم لوگ لمبا منصوبہ بنا رہے ہیں تو ہم آپ کو 50 سال آگے بھیج رہے ہیں, لیکن ریاستوں کے فیصلے ایبرپٹلی نہیں ہوتے. ہمیں لانگ ٹرم پالیسی ان کشمیر کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی قوتوں کو, چاہے ان کی ایوان میں نمائندگی ہے یا نہیں, یہ ہم نے کیوں اس بات تک محدود کر دیا کہ پارلیمان میں جو جماعتیں ہیں وہی پالیسی میکر ہیں. اس وقت پارلیمان میں جماعت اسلامی کا شاید ایک MNA ہے, لیکن جماعت اسلامی ایک بڑی طاقت ہے. کچھ اور ہماری سیاسی طاقتیں ہیں, ہمارے لوگ ہیں, دوست ہیں جو محبت والے ہیں, جو کشمیر کاز پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, ان کا ایک ممبر نہیں ہے. تو ہمیں تمام سیاسی لوگوں کو ساتھ لے کے ایک ایسی پلاننگ ضرور کرنی پڑے گی کہ ہم اسٹریٹجیکلی آگے جائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں, میں اس ایک بات کو سمجھتا ہوں اور اس پہ میرا اعتقاد ہے, ذمہ دار عہدے پہ ہوں اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. میں یہ کہتا ہوں سفارتی طاقتیں, سفارتی اقدامات, سفارتی کوشش اپنی جگہ پہ ہیں اور وہ ہم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کم ہو, زیادہ کرنی چاہیے. لیکن میں اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہاں بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان کے خلاف بات کیوں نہیں سنی جاتی. ہندوستان کے خلاف بات دنیا اس لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طاقت و توانائی کے معیار پہ پورا ہی نہیں کیا. 70 سال سے پاکستان کو ہم نے بھک منگوں کی خدا نخواستہ معاذ اللہ قوم بنا دیا ہے جو آج بھی قرضوں پہ چل رہی ہے. قرض پہ چلنے والے آدمی کی بات کوئی سنتا ہے؟ مضبوط اور توانا پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کی ضمانت ہے. جب تک پاکستان دنیا میں
طاقت کی زبان میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتا. اقتصادی طاقت، معاشی طاقت، معاشرتی طاقت پلس ملٹری طاقت، تب تک دنیا ہماری بات کیوں سنے؟ دنیا اس کی بات کیوں نہ سنے جس کے ساتھ وہ ہندوستانی بنی کے ساتھ جو کاروبار کر رہا ہے، اس کی بات کیوں نہ سنے؟ تو میں ایک تو بنیادی بات یہ ہے، اگر ہم کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، میں برملا اس بات کی بات کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی طاقت، دنیا میں کوئی ملک کشمیر کی بات نہیں کرے گا. کرے گا تو پاکستانی کرے گا، کرے گا تو اسلام آباد کرے گا. سری نگر کے ساتھ اگر کھڑا ہے تو اسلام آباد کھڑا ہے، مظفر آباد کے ساتھ اگر کھڑا ہے تو اسلام آباد کھڑا ہے. اسلام آباد اگر مضبوط نہیں ہے تو کشمیر کاز ویک ہوگی. اس کے لیے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا. دوسرا جو میری ایک سوچ ہے، اور وہ یہ دیکھیں، ہماری یہ بات ہم کیوں کرتے ہیں، یہ باتیں مجھے بھی پتہ ہیں، یہ جو ہے عبدالحمید لون صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ ہمارے راجہ صاحب کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں پاکستان میں، یہ بات کی تکرار کیوں ضروری ہے؟ 5 وقت نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہے. یہ ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اگر کشمیر کاز پہ ہم سیمینارز کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو پاکستان میں ہے، مین لینڈ پاکستان میں ہے، ان کو یہ احساس ہو کہ پڑوس میں ہمارے وہ بہن بھائی رہتے ہیں جن کا اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم سے روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج اور ان چیزوں کا تو پوچھے گا. یہ بھی پوچھے گا کہ تم تو آرام سے کھا رہے تھے، تمہاری بہنیں تو محفوظ تھیں، ان کے سر پہ تو دوپٹہ تھا، لیکن تمہارے سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ تمہاری کچھ بہنیں ایسی تھیں جو ہر رات اس ڈر سے سوتی تھیں کہ کہیں اس رات اس گلی میں جو ہندوستانی ٹینک نہ آ جائیں یا ہندوستانی فوجوں کی جو ہے وہ گاڑیاں نہ آ جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج رات پھر کسی بچے کے سامنے اس کی نانی کا ریپ ہوگا. کیونکہ ہندوستان یوزز وار یا ریپ ایز اے ٹول آف وار. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو کوئی نفسانی خواہش ہے. دے وانٹ ٹو. جب آپ نے بات کی میں اس کو زیادہ الیبریٹ کرتا ہوں کہ ان کے سپہ سالار نے جب بات کی تھی صرف اس وجہ سے نہیں کی تھی، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم ان کی نسل چینج کر دیں گے. ریپ واز بینگ یوزڈ ایز اے ویپن آف وار. جینوسائیڈ ہے وہاں پہ، لوگوں کو نہ سوچنے دیا جاتا ہے نہ جینے دیا جاتا ہے. یہ علی گیلانی صاحب کی بات ہوتی ہے، میں یہ کہتا ہوں ذمہ داری سے کہ علی گیلانی صاحب کو شہید کیا گیا ہے. اگر ایک بوڑھے بزرگ آدمی کو جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے، جو ایک عمر کی ایسی سٹیج میں ہے جس کو ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے، اس کو آپ لے جائیں، اس کو ٹھنڈے کمروں میں رکھیں، اس کو خوراک نہ دیں، اس کو دوائی نہ دیں، اور وہ آدمی آپ کی ایک بات نہ سنے کیونکہ وہ کشمیر کا سپاہی ہے، تو وہ مرے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. ادھر مسرت عالم کی کہانی ہے، ڈاکٹر قاسم فختو ہے، ایک طرف ینگ ہمارے ساتھ جو ہیں وانی ہے، ریاض نائکو ہے، تو ہمارے ساتھ 80 سالہ بزرگ بھی سارے اس میں جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں زیادہ اور لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جذبات بھی ہونے چاہیے، ساتھ میں پلاننگ بھی ہونی چاہیے. ہم اسی نسل سے ہیں جس نسل میں محمود غزنوی تھا، ہم اسی نسل سے، اس لیے میں مودی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سومنات کا بت جب پاش ہوا تھا، ہم اسی کے نسل سے ہیں. اور انشاءاللہ وہ تاریخ دہرائی جائے گی، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. یہ بھول جائیں، یہ بھول جائیں. اگر اللہ ہے تو اللہ خود کہتا ہے کہ وَقُلْ حَقٌّ وَجَهَلٌ وَقُلْ زَقٌّ حَقَّ الْجَهَلُ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حق آتا ہے تو باطل بھاگتا ہے اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. اگر اللہ ہے، اور اگر اللہ ہے جو کہ ہے، جو کہ روز قیامت محشر جو ہے وہ قائم ہونی ہے، جو وہاں خون بہا ہے، جو وہاں جو لوگ جو ہیں جو شہید ہوئے ہیں، اگر وہ حق پہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی امداد نہ ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی امداد نہ ہے؟ اللہ رسول کے نام پہ بنا ہوا ملک موجود ہے اور کروڑوں مجاہدین موجود ہیں اور ایک پاک فوج موجود ہے، اسلام کی فوج ہے، نیوکلیر طاقت ہے. صرف ہمیں اپنی سوچ کو مرتکز کرنے کی ضرورت ہے، اسٹریٹجک پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. جذبات کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا کہ ہم نے آگے کیسے جانا ہے، ہم نے کن کن فورمز کو انگیج کرنا ہے. مجھے پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز نے آزاد کر کے نہیں دینا، لیکن کیا ہم وہ فورمز خالی چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم ای یو کے فورمز خالی چھوڑ سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات ہوئی، کیا ہم اس کو خالی چھوڑ سکتے ہیں؟ نو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فورن افیئرز منسٹری کو زیادہ تندہی سے کام کرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کشمیر کمیٹی کو زیادہ تندہی سے کام کرنا پڑے گا. اور ایک بات اور
میری خواہش ہوگی, میری تمنا ہوگی, مجھے نہیں پتہ اس پہ ہمارے سیاسی لیڈران کہاں تک عمل کر سکتے ہیں, لیکن میری خواہش ہوگی کہ کشمیر کوس کو سیاست کے لیے ہم ایک دوسرے کے خلاف یوز نہ کریں. کبھی کوئی بھی پاکستانی, چاہے نون لیگی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے پاکستان تحریک انصاف کا ہو, اگر وہ پاکستان کا حلال کا جنا ہے, کشمیر کا 1 انچ بھی کوئی نہیں دے سکتا. ہم ان چیزوں پہ سیاست نہ کریں, نہ ہم میاں نواز شریف کے خلاف غداری کی فتوے لگائیں, نہ وہاں سے یہ بات ہے کہ کشمیر کو بیچ دیا. کوئی کشمیر کو بیچ نہیں سکتا. پالیسی اس پہ اعراض ہو سکتا ہے, اس پہ آئیں بیٹھتے ہیں. آج بھی ایک بیٹھک ہے, یہ بیٹھک اسی لیے ہے کہ ہم آئیں اپنی سوچ کو مرتکز کریں. اسلام آباد سے نئی دہلی کو میسج آج گیا ہے. یہاں تمام سیاسی قوتیں یہاں موجود ہیں, یہاں کوئی میں اور تم نہیں ہے, یہاں ہم سب ایک ہیں. یہاں سے میسج نئی دہلی کو یہ ہے کہ اگر ہندوستان کو بچانا چاہتے ہو تو کشمیر کے مسئلے کا حل فوری تمہیں نکالنا پڑے گا. کشمیر کا مسئلہ تو حل ہوگا, لیکن ہوتے ہوتے ہندوستان کے 2 درجن ٹکڑے کر کے چلا جائے گا. تو اگر ہندوستان کی خیر چاہتے ہو نریندر مودی, تو یہ جو کشمیر میں تم ظلم کر رہے ہو, یہ جو تم وہاں جس طریقے سے تم نے وہاں انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے, تمہیں وہ روکنا پڑے گا. میں آخر میں پھر عبدالحمید لون صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ جذباتی باتیں بھی کی اور بھی دوستوں نے کی. یہ کشمیر سے ہماری محبت کا عکس ہے. انشاءاللہ کشمیر پہ لون صاحب, آپ چونکہ خود کشمیری ہیں, اور یہاں یہ میسج بھی جا رہا ہے کہ صرف پارلیمان میں بیٹھ کے کشمیر کوز کی خدمت نہیں ہو سکتی. اس آدمی کو کسی نے ٹکٹ دینے کا حقدار نہیں جانا, لیکن جن کو ٹکٹیں ملے, جو پارلیمانوں میں بیٹھے ہیں, وہ آج چین کی بانسری بجا رہے ہیں. بغیر ٹکٹ والا بندہ آج بھی کھڑے ہو کے کشمیر کوز کے لیے لڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, ثابت ہو گیا عبدالحمید لون, آپ نے ثابت کیا کہ عہدہ نہیں, انسان کام کرتا ہے. پاکستان زندہ باد, کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. بہت شکریہ.